أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا. اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سبا ہے. بعدہ درود اور سلام ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان عظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر آپ یہ سن رہے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہے. کیوں کی جاتی ہے اور ایسے حالات میں ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں. اور پچھلے خطبہ جمعہ میں آپ نے یہ سنا تھا کہ ہم اپنے دین کی نشر و اشاعت کریں، اپنے دین پر مضبوطی سے جم جائے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہم حکمت کے ساتھ، عقل کے ساتھ دفاع کریں. اور آپ نے یہ بھی سنا تھا کہ ہم جذبات میں نہ آئے اور معاشی بائیکاٹ ضرور کیا کریں. ان 4 چیزوں کا ذکر جو ہے آپ نے پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر سنا تھا. تو آج کے خطبہ جمعہ کے اندر اس تعلق سے، جبکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہے، میڈیا کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، تو ایسے موجودہ حالات میں ہمارے اوپر جو سب سے اہم ذمہ داری اور 5ویں ذمہ داری جو عائد ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم صبر سے کام لیں. آج کل کے دور میں مسلمان صبر سے کام نہیں لے رہے. ہر بات میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر جذبات میں آ جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے نقصان اٹھاتے ہیں. صبر کرنا مشکل حالات میں یہ سب سے ضروری اور اہم بات ہے میرے دوستو. قرآن مجید کے مطالعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انبیاء اور رسولوں کا مذاق اڑانا یہ ہر دور میں کافروں کا طور اور طریقہ رہا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا بھی مذاق اڑایا گیا تھا. جب سے لے کر کے آج تک اور قیامت تک نبیوں اور رسولوں کا مذاق اڑایا جاتا رہے گا. اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. کہ اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے بھی نبی اور رسول اس دنیا کے اندر تشریف لائے سب کا مذاق اڑایا گیا. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ جس چیز کی کفار اور مشرکین مذاق اڑا رہے تھے انہی چیز نے ایک دن انہیں گھیر لیا، اللہ کے عذاب میں پھنس گئے. تو جب آپ نے یہ جانا کہ نبیوں اور رسولوں کا مذاق اڑانا یہ شروع زمانے سے کافروں کا، مشرکوں کا، دشمنان اسلام کا طور اور طریقہ رہا ہے، تو اللہ رب العالمین نے ہمیں اسی چیز کی تعلیم دی کہ ہم جذبات میں نہ آئے، ہم صبر سے کام لیں. اور اس کی تعلیم اللہ نے ہم سے اور آپ سے پہلے اپنے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دی تھی. اللہ نے فرمایا کہ
کہ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے سب کو جھٹلایا گیا۔ جی ہاں، سنیے برادران اسلام، محترم بزرگوں اور نوجوانوں، آپ ہندوستان کے مسلمانوں تک یہ پیغام پہنچا دیں کہ اللہ نے کیا کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے بھی نبی اور رسول آئے، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر کے آپ تک جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے، ان سارے رسولوں کو جھٹلایا گیا۔ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا، تو جو انہیں تکلیف دی گئی، جو انہیں جھٹلایا گیا، انہوں نے صبر سے کام لیا، جذبات میں نہیں آئے، صبر سے انہوں نے کام لیا۔ کب تک؟ حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ ہماری مدد انہیں آ پہنچی۔ جب تک نبیوں اور رسولوں کی مدد نہ کی گئی تب تک نبیوں اور رسولوں نے صبر سے کام لیا۔ آج ہمارے ہندوستان، ہمارے ملک کے اندر ہمارے اوپر یہ سب سے اہم ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم صبر سے کام لیں میرے دوستوں۔ اور جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ ایسے لوگوں کی ہی مدد کرتا ہے، سب کی مدد نہیں کرتا ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر صبر کا مادہ نہیں ہے، بات بات میں بھڑک جاتے ہیں۔ دیکھیے اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اے ایمان والو تم نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو، بے شک کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ مسلمانوں کے پاس صبر ہے؟ نہیں ہے۔ مسلمانوں کے پاس نماز کی پابندی ہے؟ نہیں ہے۔ صبر اور نماز یہ دو ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، اور ہم ہندوستانی مسلمانوں کے پاس نہ ہی صبر ہے اور نہ ہی نماز ہے۔ دیکھ لیجئے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں جو عاشقان رسول بنتے ہیں، جو ریلیاں نکالتے ہیں، اذانیں ہوتی رہتی ہے، نمازیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن مسجد کے اندر نہیں آتے ہیں، اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ جذبات میں بھڑکیں گے، جذبات میں آئیں گے تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ ظاہر سی بات ہے جب ہم صبر نہیں کریں گے تو ایسا ہی ہوگا، ہمارے اوپر لاٹھیاں چارج کی جائے گی، ہمارے دکانوں اور مکانوں کو توڑا اور لوٹا جائے گا، ہمارے عزتوں کو پامال کیا جائے گا، ایسا ہی ہوگا۔ آج سب سے بڑی غلطی جو ہے ہندوستان کے مسلمان یہی کر رہے ہیں کہ صبر سے کام نہیں لیتے ہیں، نہ ہی صبر کرتے ہیں اور نہ ہی نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آج ذلت اور رسوائی ہمارے اوپر چھا گئی ہے، اور یہ ظلم و ستم کے جو بادل ہیں چھٹنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ دوسری اور آج کے خطبہ جمعہ کی دوسری بات اور سلسلہ وار چھٹی بات ہے، یہ ہمارے اوپر جو سب سے اہم ذمہ داری بنتی ہے ایسے دور میں جبکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہے، جبکہ اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، تو ہمارے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں۔ آج یہ کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دین اور دنیاوی معاملات کی اصلاح کر لیں، ہم اپنی عبادتوں کی اصلاح کر لیں، ہم اپنی ریاستوں کی اصلاح کر لیں، ہم اپنے حقوق اور معاملات کی اصلاح کر لیں، اپنے رب سے جڑ جائیں، جو ہم بے نمازی ہیں نمازی بن جائے، جو ہم دین سے دور ہیں دین کے اندر آ جائے، تب اللہ کی مدد ہمیں ملے گی، تب یہ حالات بدلیں گے، تب ہندوستان کے حالات بدلیں گے۔ ہم اور آپ اگر اپنی حالت نہیں بدلیں گے اور ہندوستانی مسلمان اپنی حالت نہیں بدلیں گے تو اس طرح کے واردات اور اس طرح کے حادثات اور اس طرح کی گستاخیاں ہوتی رہیں گی۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر آج سے 1400 سال پہلے یہ کہہ دیا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ بے شک کہ اللہ کسی بھی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا ہے جب تک کہ وہ اپنی حالت کو نہ بدل لے،
جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، اپنے آپ کے اندر چینجنگ نہیں لائیں گے، تب تک یہ حالت بدلنے والے نہیں ہیں۔ سنیے، یہ ملک کے حالات بدلنے والے نہیں ہیں، یہ اللہ ہم سے کہہ رہا ہے۔ یہ دنیا کب تک ہے؟ جب تک ہم ہیں تب تک یہ دنیا ہے۔ سنیے، جب تک ہم ہیں تب تک یہ دنیا قائم و دائم ہے، ہم نہیں تو دنیا بھی نہیں۔ سنیے، اسلام نہیں تو دنیا بھی نہیں، مسلمان نہیں تو دنیا بھی نہیں۔ اللہ کو دنیا کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنی حالت کو بدلو، تم بدکار سے، فاسق سے، فاجر سے نیک بن جاؤ، تم شریر سے، بدماش سے شریف بن جاؤ، تم بے نمازی سے نمازی بن جاؤ، تو ہم تمہاری حالت کو بدل دیں گے۔ ہم جو بھی مسلمان، جو ہندوستانی مسلمان ہیں، بیان سنتے ہیں، جمعہ کے دن بیان سنتے ہیں، تو اکثر و بیشتر لوگ کیا کہتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ وہ مولوی صاحب ہمارے لیے تھوڑی بولے، مولوی صاحب کا بیان جو ہے ہمارے لیے نہیں تھا، وہ کس کے لیے تھا؟ ایسا ہو گیا ہے، لوگ اصلاح کے غرض سے اور اپنی اصلاح کرنے کے لیے بیان نہیں سنتے ہیں، بلکہ مزہ کے لیے سنتے ہیں۔ لوگ کانوں کے مزہ کے لیے بیان سنتے ہیں، اسی لیے تو آج اس طرح کا عذاب ہے۔ کسی شاعر نے کیا یہ خوب کہا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی آپ کے حالت بدلنے کا۔ جس کو اپنی حالت کے بدلنے کا خیال نہیں، اللہ ایسے لوگوں کی حالتوں کو نہیں بدلتا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بیان سنیں۔ صحابہ کرام کیسے تھے؟ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کسی بات کو سنتے، کسی فرمان کو سنتے، تو سنتے ہی اپنے اوپر اس کو فٹ کرتے اور اپنی اصلاح کرتے تھے۔ اور یہاں اصلاح نہیں کرتے، اکڑ جاتے ہیں۔ یہاں لوگ کیا ہے، جس طرح سے مردے اکڑ جاتے ہیں، اس طرح سے بیان سننے کے بعد اکڑ جاتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم نہیں مانیں گے۔ اور جب ایسا سوچتے ہیں، ایسا کہتے ہیں، تو اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں، ملک کے حالات خراب ہوتے ہیں۔ دیکھیے، ہمارے بگڑنے سے ملک کے حالات خراب ہوں گے۔ دنیا کی میں بات نہیں کہہ رہا ہوں، دنیا کے لوگوں کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، میں مسلمانوں کے حالات کی بات کر رہا ہوں۔ مسلمانوں کے حالات اگر صحیح رہیں گے تو دنیا کے حالات صحیح رہیں گے، اور اگر مسلمانوں کے حالات بگڑیں گے تو دنیا کی حالتیں بگڑ جائیں گی، دنیا تحس سے نحس ہو جائے گی، دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے میرے دوستو کہ ہم ہندوستان کے اندر اگر اپنی بقا چاہتے ہیں، اگر ہم ہندوستان کے اندر امن اور چین اور سکون چاہتے ہیں، اگر ہم ہندوستان کے اندر چین کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو اپنی اصلاح کریں، اپنا رشتہ رب سے جوڑیں، اپنا رشتہ اللہ رب العالمین سے جوڑے، اپنا رشتہ دین سے جوڑے۔ دیکھیں کس طرح سے اللہ رب العالمین ان گستاخوں کو سزا دیتا ہے۔ اللہ نے تو وعدہ کر کے رکھا ہے کہ تم گستاخوں کے بارے میں فکر نہ کرو، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ۔ گستاخوں کو سزا دینے کے لیے تو ہم اکیلے کافی ہیں۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنی حالتوں کو بدلیں۔ تیسری ذمہ داری ہم مسلمانوں کے اوپر، جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے میرے دوستو، میں کیا بتلاؤں، وہ یہ ہے کہ آج ضرورت اس بات کی ہے، آج ایسا دور ہے کہ ہندوستان کے مسلمان کی میں بات کر رہا ہوں، ہماری اور آپ کی، ہندوستان کے مسلمان مسلکی اختلافات کو چھوڑ دیں۔ مسلکی اختلافات کے پیچھے اگر پڑیں گے، اپنے مسلک کی بات کو لے کر کے اگر آپس میں جھگڑا کریں گے، جیسا کہ کرتے ہوئے آئے، پہلے کا دور الگ تھا، پہلے کا دور الگ تھا، اب کا دور الگ ہے۔ پہلے کے حالات الگ تھے، اب کے حالات الگ ہیں۔ اگر اب بھی مسلمانوں نے آپس کے مسلکی اختلافات کو نہیں چھوڑا تو اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کو نیست و نابود کر دے گا، اللہ کی مدد نہیں ملے گی، یہ حالات نہیں بدلیں گے، اور بھی مشکل حالات آئیں گے۔ اور یہ تو اللہ نے قرآن مجید کے اندر کہہ دیا ہے، فرمایا اللہ رب العالمین نے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ اے ایمان والو تم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، اختلاف میں نہ پڑو۔ دیکھیے سنیے اللہ کیا کہہ رہا ہے، اختلاف میں نہ پڑو۔ لوگا کیسے آج کل، ہر مسلک کی میں بات کر رہا ہوں،
جو مسلکی اختلافات میں آ کر کے گالیاں بکتے ہیں، ایسے لوگوں کو پھولوں کا ہار پہناتے ہیں، ایسے لوگوں کو پھولوں کا ہار پہناتے ہیں کہ واہ یہ ہمارا ہیرو ہے، یہ ہماری قوم کا ہیرو ہے۔ لیکن اسی مسلکی اختلاف نے آج اس طرح کے حالات پیدا کیے۔ نہیں تو کسی کی کیا مجال کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر سکے۔ ہم مسلمانوں نے یہ موقع دیا ہے، ہندوستان کے مسلمانوں نے یہ موقع دیا ہے کفار اور مشرکین کو۔ یہ اللہ کا فرمان ہے کہ تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، مسلکی اختلافات نہ پیدا کرو، نہیں تو کیا ہوگا؟ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تم بزدل بن جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے اللہ کا فرمان آج اس روئے زمین پر اللہ کے گھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اجتماعی طور پر سب سے زیادہ بزدل اگر کوئی قوم ہے تو وہ مسلمان ہے، سب سے زیادہ ڈرپوک اگر کوئی قوم ہے تو وہ مسلمان ہے۔ یہ بزدلی، یہ ڈرپوکی کہاں سے آ گئی؟ آپس کے اختلاف کرنے کی وجہ سے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ مسلمان فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ مسلمان ایک میں ایک نہیں ہیں، لہٰذا کبھی کوئی ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کبھی کوئی ہمارے دین کا مذاق اڑاتا ہے، کبھی کوئی اسلام اور مسلمانوں کو ٹیررسٹ قرار دیتا ہے، کبھی ہمارے قرآن کے اوراق کو جلایا جاتا ہے۔ یہ ہمت ہم نے اور آپ نے دیا ہے، یہ ہمت ہندوستان کے مسلمانوں نے دیا ہے۔ جتنا مسلکی اختلافات ہندوستان اور آس پڑوس کے ملکوں میں پایا جاتا ہے اتنا پوری دنیا میں کہیں نہیں پایا جاتا ہے۔ 73 فرقے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہے تھے، یہاں صرف ہندوستان کے اندر 73 فرقے ہیں، 73 ہی نہیں 7300 فرقے ہیں ہمارے ہندوستان کے اندر، اور آپس میں لڑتے ہیں اور آپس میں سر پھٹاول کرتے ہیں، آپس میں قتل و غارت گری کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے آپس میں لڑتے ہیں۔ دشمن خوش ہوتا ہے، دشمن کو موقع ملتا ہے، وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ اگر اسی طرح سے مسلمان مسلکی اختلافات میں پڑے رہیں تو ہندوستان کے مسلمانوں کو برباد ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا کہ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ ایسے بکھرے رہیں گے تو کوئی ادھر سے ہمیں مارے گا، کوئی ادھر سے ہمیں مارے گا، کوئی ہمیں ادھر سے نوچے گا، کوئی ہمیں ادھر سے نوچے گا، کوئی کبھی ہماری بیٹیوں اور بہنوں کی عزتوں کو لوٹے گا، کبھی کوئی اسلام اور مسلمانوں کے اوپر حملہ کرے گا۔ اور اسی طرح سے اگر اختلاف میں پڑے رہیں تو ہماری مسجدوں پر ناجائز قبضہ ہوتا رہے گا۔ وہ کہیں گے اس کی مسجد ہے، ہم کو کیا ہے۔ لیکن ذرا سوچئے کہ جو دشمنان اسلام ہے وہ کبھی مسلک کی بات دیکھتے ہیں؟ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ حنفی ہے، یہ مالک ہے، یہ شافعی ہے، یہ اہل حدیث ہے، ایسا دیکھتے نہیں۔ بس یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان ہے، مسلمان ہے تو مارو، مسلمان ہے توڑو، مسلمان ہے تو پھوڑو۔ پچھلے جتنے بھی واقعات ہوئے، مسلمانوں کی موب لنچنگ کی گئی، مسلمانوں کو مارا گیا گائے کے نام پر اور دیگر بہت ساری چیزوں کے نام پر، کیا مارنے والوں نے پہلے پوچھا کہ تم کون سا مسلمان ہو، تمہارا کیا مسلک ہے؟ پہلے پوچھا؟ نہیں پوچھا۔ دیکھا داڑھی ہے، ٹوپی ہے، مسلمان ہے، لا الہ الا اللہ کہنے والا ہے، مارنا پیٹنا شروع کر دیا، اہلا کو برباد کر دیا۔ میرے دوستو، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ جو ہیں مسلکی اختلافات کو چھوڑ دیں، بلکہ سارے کے سارے مسلمان ایک ہو جائیں۔ آج سب سے ضرورت اسی بات کی ہے کہ مسلمان متحد ہو جائیں۔ اگر اب بھی نہ سمجھیں گے ہندوستان والے تو پھر کسی شاعر نے کیا یہ خوب کہا تھا، علامہ اقبال نے کہا تھا کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ ہندوستان کی سرزمین سے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے کوششیں جاری ہیں، پورے پلاننگیں اور منصوبے چل رہے ہیں کہ ہندوستان سے مسلمانوں کو بھگا دیا جائے۔ آپ کو تو حالات معلوم ہی ہیں، لیکن پھر بھی مسلمان مسلک کے اختلاف میں لگے ہوئے ہیں۔ پھر بھی جو مسلمان کے جو ائمہ کہلانے والے لوگ ہیں، پیٹ پالنے والے علماء ہیں، وہ مسلمانوں کو مسلک کے نام پر اکساتے ہیں، نعرہ لگوانے کے لیے
اپنی واہواہی کہلوانے کے لیے ایک مسلک والے دوسرے مسلک والوں کو گالیاں دیتے ہیں، لوگ خوش ہوتے ہیں، دشمن ہمارے سر پر سوار ہے، اس کی کسی کو فکر نہیں ہے۔ آج حالات میرے دوستو ویسے نہیں ہے جیسے پہلے تھے، جیسے ہمارے باپ دادا کے دور میں تھا ویسے حالات نہیں رہے۔ اب ایسے حالات ہیں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو زمین کے اوپر ہی نہ رہنے دیا جائے، ایسے حالات، ایسی کوششیں چل رہی ہے۔ اسی لیے تو جان بوجھ کر کے ایک منصوبے اور ایک پلاننگ کے تحت اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو دنیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیا جاتا ہے۔ بھائی ہم مسلمانوں کے پاس کیا ہے؟ کیا ہم مسلمانوں کے پاس کچھ ہتھیار ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، نہ مسلمانوں کی مضبوط حکومتیں، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی مسلمانوں کو سب سے بڑا خطرہ دنیا کے لیے قرار دیا جاتا ہے۔ یہ وقت اور حالات ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اب بھی وقت ہے کہ ہم ہندوستان کے مسلمان ایک ہو جائیں، متحد ہو جائیں۔ سب اختلافات اپنی جگہ، قیامت تک اختلاف رہیں گے، سب اختلافات اپنی جگہ، لیکن جب اسلام کی بات آ جائے، جب مذہب کی بات آ جائے، جب جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ساتھ کی بات آ جائے تو ایک ہو جائے۔ ایسے وقت میں بھی ایک ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر چوتھی اور سب سے ضروری اور اہم ذمہ داری تو جانتے کیا ہے کہ ہندوستان کے سرزمین پر اگر ہم چین کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا اور دوسروں کو بھی بتلائیے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی سیاسی طاقت کو مضبوط کریں۔ آج ہندوستان کے اندر سیاست کے اندر کوئی مضبوطی نہیں ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ وہ لوگ جو اونچ نیچ، چھوت چھات کے تحت زندگی گزارتے ہیں، ہزاروں ذات پات ہیں ان کے اندر، اونچ نیچ کو مانتے ہیں، ذات پات کو مانتے ہیں، اتنے زیادہ سینکڑوں خداؤں کو پوجا کرتے ہیں، سینکڑوں خداؤں کو مانتے ہیں، اتنے زیادہ اختلاف ہونے کے باوجود آج انہوں نے اپنے تمام ذاتی مفاد کو سائڈ میں کر دیا ہے اور ایک ہو گئے ہیں اپنے دھرم کے نام پر، اپنے دھرم کے نام پر ایک ہو گئے کہ کچھ بھی ہو جائے، ہمارا جانی نقصان ہو ہم ایک رہیں گے، ہم کو نوکریاں نہیں ملیں گی ہم ایک رہیں گے، ہمارا قتل ہوتا رہے گا، جو چھوٹی ذات والے لوگ ہیں ان کی بیٹیوں کی عزتوں کو لوٹا جا رہا ہے، ان کے دکان اور مکان کو توڑا جا رہا ہے، لیکن وہ خاموش ہے۔ دین کے نام پر، دین کے نام پر، اپنے دھرم کے نام پر انہوں نے اپنے سیاسی پارٹی کو مضبوط کر دیا۔ اور ایک مسلمان ہے، مسلمان ایک، جس کا نبی، جس کا دین ایک، جس کا اللہ ایک، جس کا رسول ایک، جس کا قبلہ ایک ہو کر کے مسلمان بکھرے ہوئے ہیں۔ کوئی سیاسی طاقت نہیں ہے ہندوستان کے اندر، کوئی سیاسی طاقت نہیں ہے۔ الیکشن آیا تو دیکھیے، اگر ایک مسلمان ایم ایل اے اگر ہمارے شہر کے اندر کھڑا ہوا تو 1000 ایم ایل اے، 1000 نہیں مبالغہ ہو جائے گا، 10 ایم ایل اے ضرور کھڑے ہو جاتے ہیں مسلمانوں کے۔ تو جو دشمنان اسلام ہے ان کی جیت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آج دیکھ لیجئے، ہم جو ہندوستان کے مسلمان ہیں سب کے لیے ووٹ بینک ہے، سب ہمارے ووٹ کے ذریعے ایم ایل اے بنتے ہیں، ایم پی بنتے ہیں، لیکن کوئی ہمارے حق کی بات نہیں کر رہا ہے۔ اتنا بڑا مسئلہ ہوا، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی گئی، جس کو ہم نے ووٹ دیا تھا، جس کو مسلمانوں نے جتایا، جس کو مسلمانوں نے ایم ایل اے بنایا، جس کو مسلمانوں نے ایم پی بنایا، کسی نے منہ کھولا؟ سارے کے سارے دم دبا کر کے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ گئے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ سانپ سونگھ گیا، کسی نے منہ تک نہیں ہلایا۔ سیکولر پارٹی لوگ بھی جو اپنے آپ کو سیکولر پارٹیاں کہتی ہیں، ایسی پارٹیاں بھی ہمارے حق میں بات نہ کی اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ کیا فائدہ ہوا؟ آج ہماری سیاسی کمزوری کا نتیجہ ہے۔ دیکھ لیجئے، جو کروڑوں خداؤں کو مانتے ایک ہیں اپنے دھرم کے نام پر، اپنے دھرم کے نام پر ایک ہو گئے۔ مسلمان آج ایک ہونے کے لیے تیار نہیں۔ پورے ہندوستان کے اندر سیاسی مضبوطی نہیں ہے، اور اگر یہی حالت رہی تو پھر ہندوستان کو آنے والے دنوں کے اندر، ہندوستان کے اندر ہم ہندی مسلمانوں کو الیکشن سے بھی بائیکاٹ کر دیا جائے گا، کہا جائے گا کہ اس کے حق کی کوئی بات کرنے والا نہیں ہے، ایسے لوگوں کی ووٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہی کوششیں تو جاری ہے،
کیا ہی اچھا ہوتا کہ مسلمان ایک ہو جاتے، کم سے کم دنیاوی فائدہ تو ہوتا۔ اگر سیاسی طاقت ہوتی تو کم سے کم اتنا تو فائدہ ضرور ہوتا کہ کوئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اٹھا لیجئے، کسی نے کچھ کہا، بس رسماً ایک دو الفاظ کہہ دیے، جوشیلا اور بھڑکیلا بیان دے دیا، مسلمان واہ واہ کرنے لگے، وہ اپنے اے سی میں بیٹھے رہے، مسلمان روڈ پر آئے، مسلمانوں کے چوتڑوں پر لاٹھیاں پڑی، مسلمانوں کے سروں پر لاٹھیاں پڑی، مسلمانوں کے سروں کو پھوڑا گیا، اور وہ نیتا لوگ آرام سے اپنے اپنے گھروں کے اندر سیف رہے، محفوظ رہے، ان کا کوئی جانی مالی نقصان نہیں ہوا۔ نقصان ہوا تو ہم مسلمانوں کا ہوا۔ میرے دوستو، آپ لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دے کہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے تمام دنیاوی مفاد کو اور اپنے خود غرضی کو بازو میں رکھ دیں، سائیڈ میں رکھ دیں، اور اپنی نسل کی بقا کے لیے، اپنی نسل کی حفاظت کے لیے، سلامتی کے لیے ایک ہو جائے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، لیکن مسلمان ایک نہیں ہوں گے، اور جب ایک نہیں ہوں گے تو اسی طرح سے اللہ کا عذاب نازل ہوتا رہے گا، ہمیں کوئی مارتا رہے گا، کوئی پیٹتا رہے گا، ہمارے بارے میں کوئی آواز کھولنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ دیکھ لیجئے، آج سمجھ لیجئے کہ ایک قانون پاس ہوا ہمارے ہندوستان کے اندر، پورے کے پورے پارٹی والے لوگ اٹھ گئے، سارے کے سارے سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، پورے کے پورے پارٹیاں والے نکل گئے، سڑکوں پر نکل آئے، اور جو ہے اسی طرح سے ایسا ہی کچھ اگر کچھ دن پہلے ہوا تو ایسا لگ رہا تھا کہ سب کو سانپ سونگھ گیا۔ دیکھ لیجئے کیسے حالات کیسے ہیں، سمجھیے، کچھ سمجھیے میرے دوستو، یہاں جتنے سارے لوگ ہیں اتنی اگر سمجھ جائیں گے تو میرے بیان کا مقصد سمجھ لیجئے کہ پورا ہو جائے گا۔ پچھلا جمعہ اور اس سے پچھلا جمعہ ہم لگاتار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں، گستاخی کے بارے میں سن رہے ہیں، ہماری سیاسی کمزوری کا کتنا بڑا نقصان ہوا ذرا سنیے۔ جو پچھلا جمعہ تھا، یعنی پچھلے جمعہ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی تھی، جمعہ کے دن مسلمانوں نے ریلیاں نکالی، صرف ریلیاں نکالی اور کچھ نہیں کیا، مسلمانوں نے صرف آواز بلند کی۔ مسلمانوں کی سیاسی کمزوری کا نتیجہ تھا کہ مسلمانوں کے اوپر لاٹھیاں چارج کی گئی، مسلمانوں کے گھروں کے اوپر بلڈوزر چلائے گئے، مسلمانوں کے اوپر کیا ہے کہ گولیاں چلائی گئی، فائرنگ کی گئی۔ اور اسی طرح سے ٹھیک ایک جمعہ کے بعد، پچھلا جمعہ، جب ہندوستان کے اندر ایک اگنی پتھ قانون نکالا گیا، سنیے، جب ایک اگنی پتھ قانون نکالا گیا تو اس کے خلاف میں ہمارے ہندوستانی بھائیوں نے کیا کر دیا، حکومت کا کروڑوں کا نقصان کر دیا، ٹرینیں جلائیں، بسیں جلائیں، پولیس کے اوپر پتھراؤ بھی کیے، لیکن نہ ان کے اوپر لاٹھیاں چارج کی گئی، نہ انہیں جیل کے اندر بھرا گیا، نہ ہی ان کے اوپر گولیاں برسائی گئی، نہ ہی ان کے گھروں کے اوپر بلڈوزر چلائے گئے۔ دیکھیے، یہی ہے سیاسی طاقت کا فائدہ۔ ان کا کچھ ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ اگر مسلمانوں نے احتجاج کیا تھا تو یہ کہا گیا ٹی وی چینلوں کے اوپر کہ مسلمان یہ آتنکوادی ہیں جو پتھر پھینک رہے ہیں، اور جو لوگ پچھلے جمعہ کو حکومت کے خلاف پتھر پھینک رہے تھے، پولیس کے خلاف پتھر پھینک رہے تھے، ایسے لوگوں کو کہا گیا کہ یہ لوگ اگنی ویر ہیں، یہ لوگ بہادر ہیں۔ یہ لیجئے، یہ سیاسی کمزوری کا، ہماری سیاسی کمزوری کا رزلٹ تھا، اور اس جمعہ جو ہوا وہ سیاسی طاقت کا فائدہ تھا۔ اگر ہم سیاست میں کمزور رہیں گے تو ایسا ہی ہوگا۔ یہ جیتی جاگتی عملی تصویر ہے جو میں نے آپ کو دیا ہے۔ میرے ہندوستانی مسلمان بھائیوں اور بہنوں اور جماعتی بھائیوں اور بہنوں، سن لیں، ایسے ملک کے حالات میں ہمارے لیے سب سے زیادہ جو ضروری پیغام ہے، سنیے، میں آپ کو بہت دور کی بات کہہ رہا ہوں، بہت بڑی بات اور بہت بڑا پیغام میں آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ آج ہندوستان کے اندر جبکہ اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہے، ہمارے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر ابو طالب جیسے لوگوں کو تلاش کریں۔ ذرا غور سے سنیے میں کیا کہنے جا رہا ہوں۔ کیا کہا میں نے؟ ابو طالب جیسے لوگوں کو تلاش کرے۔ ابو طالب کا نام آپ نے سنا ہے؟ ابو طالب کون تھے؟ یاد کیجئے مکہ کی تاریخ کو۔
ابو طالب یہ مسلمان نہیں تھے، ابو طالب انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، لیکن سنیے، لیکن جب تک ابو طالب باحیات تھے وہ مسلسل آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدد کرتے رہے، اسلام اور مسلمانوں کی مدد کرتے رہے۔ ابو طالب جب تک باحیات تھے اسلام کو انہوں نے نہیں مانا تھا، اسلام کو انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے اسلام کے لیے ہمیشہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدد کرتے رہے، مکہ کے اندر مسلمانوں کی مدد کرتے رہے۔ مکہ کے اندر جب شعب ابی طالب کے اندر مسلمانوں کو قید کر دیا گیا تھا، سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا، معاشی بائیکاٹ کیا گیا تھا، تو یہ بھی ابو طالب بھی مسلمانوں کے ساتھ قید تھے، کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہندوستان کے اندر ایسے لوگوں کو تلاشیں، ابو طالب جیسے نیک لوگوں کو تلاشیں۔ آج حالات کی وجہ سے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے ہندو بھائی ہیں ہمارے ہندوستان کے، وہ سب ہمارے دشمن ہیں۔ ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، اور آپ ایسا سوچئے بھی مت۔ الحمدللہ آج بھی ہمارے ہندوستان کے اندر انصاف پسند لوگ ہیں، آج بھی ایسے ہمارے ہندو بھائی ہیں جو اسلام کی بات کرتے ہیں، جو مسلمان کی بات کرتے ہیں، جو انصاف کی بات کرتے ہیں۔ آج بھی ایسے ہندو بھائی ہیں جو ہمارے آئین ہند کی بات کرتے ہیں، جو ہمارے دستور کی بات کرتے ہیں، آج بھی ہے۔ آج بھی ایسے پترکار موجود ہیں جو انصاف کی بات کرتے ہیں، آج بھی ایسے لیڈر موجود ہیں جو سیکولر ہیں اور انصاف کی بات کرتے ہیں اور دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے بات کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے ایسے لوگوں کا سہارا لیا؟ کبھی ہم جو ہے ایسے لوگوں کی مدد کرتے ہیں؟ کبھی ہم ایسے لوگوں کے قدم سے قدم ملاتے ہیں؟ نہیں ملاتے ہیں۔ اور ایسے لوگ جب اکیلے ہو جاتے ہیں تو ان کے اوپر ظلم ہو جاتا ہے اور وہ خاموش بیٹھ جاتے ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ مسلمان ہی کا سہارا لیں، مسلمان تو نکمے ہیں، مسلمان تو گئے گزرے ہیں۔ آپ ابو طالب جیسے لوگوں کو تلاش کیجئے۔ الحمدللہ آج بھی آپ اپنے سماج اور معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں، کیا ہر ہندو بھائی ہم سے نفرت کرتا ہے؟ کیا ہر ہندو بھائی اسلام اور مسلمان کو گالی دیتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اکثریت آج بھی، اکثریت میں کہہ رہا ہوں، الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ آج بھی جو ہمارے ہندو بھائی ہیں ہم سے اور آپ سے اس کے اچھے تعلقات ہیں، تجارت کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں۔ بہت ہی تھوڑے، بہت ہی کم ایسے ہیں جو اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی کرتے ہیں، اور جو نہیں کرتے ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ ہمارے ملک کے اندر نفرت کی سیاست کی جا رہی ہے۔ اپنی سیاسی گدی کو بچانے کے لیے اسلام اور مسلمانوں کا نام لیا جا رہا، جانتے ہیں وہ۔ تو میرے دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو تلاشیں، ابو طالب جیسے لوگوں کو، جو انصاف پسند لوگ ہیں، جو حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے جو بات کرنے والے لوگ ہیں، جو آئین کی بات کرنے والے لوگ ہیں، ایسے لوگوں کو ہم پش کریں، ایسے لوگوں کو ہم آگے بڑھائیں، ایسے لوگوں کا ہم ہاتھ پکڑیں، وہ ہمیں ظلم و ستم سے بچائیں گے۔ ابو طالب نے کیا کیا تھا؟ ہمیشہ یہی تو کیا تھا۔ جو سوشل بائیکاٹ تھا شعب ابی طالب کا، اس کو ختم کرنے میں ان کا بھی ایک کردار تھا۔ ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ اگر ہم ان کی مدد کریں گے تو وہ ہماری مدد کریں گے، اگر ہم ان کو سیاست میں آگے بڑھائیں گے تو وہ ہمارے حق کی بات کریں گے۔ اگر ہم ایسے لوگوں کو چھوڑ دیں گے تو پھر ہمارے حق کی بات کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ میرے دوستو، اس سلسلے میں سب سے آخری بات جو بہت ضروری بھی ہے اور اہم بھی ہے، یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کو ناپاک نہ کریں، ہم اپنی زبان کو گندا نہ کریں۔ ہوتا کیا ہے، میں نے پچھلے دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ کوئی کافر ہے، کوئی مشرک ہے، کوئی دشمنان اسلام ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا تو مسلمان جواب میں گالیاں دینا شروع کر دیتے، ہلکے ہلکے گالیاں دے رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے فیس بک اور یوٹیوب اور انسٹاگرام کے جو کومنٹ باکس ہوتے ہیں اس کے اندر بے تحاشا گالیاں دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں تو مسلمان گالیاں دیتے ہیں، جبکہ قربان جائیے جس ذات کی زندگی میں، جس ذات کو اس کی آنکھوں کے سامنے میں گستاخیاں کی گئی، انہیں گالیاں دیا گیا، کبھی انہیں مارا بھی گیا، کبھی ان کے اوپر اونٹ کی اوجھڑی بھی ڈال دی گئی، کبھی لہو لہان بھی کر دیا گیا، طائف میں پتھر سے لہو لہان کر دیا گیا،
خون بہنے لگا تھا، دانت مبارک بھی شہید کر دیا گیا تھا، لیکن اس ذات نے کبھی گالیاں تو نہیں بکی، اس ذات نے گستاخیاں کرنے والوں کو ہمیشہ دعائیں دی، اس ذات نے ہمیشہ دعائیں دی۔ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ مسلمان گالیاں بکتے ہیں، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ جب ریلیاں نکالی جاتی ہے مسلمان ان کے دیوی اور دیوتاؤں کو گالی دیتے ہیں، مسلمان ان کے بھگوان کو گالی دیتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی دشمنی میں، اپنے گستاخی میں اور تیزی لاتے ہیں۔ جب مسلمان گالیاں بکتے ہیں وہ اور بھی زیادہ گالیاں دیتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں خود اس بات سے منع فرمایا ہے، فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ کہ مسلمانوں، جو لوگ معبودان باطلہ کو مانتے ہیں، جو باطل خداؤں کو مانتے ہیں، تم ان کو گالیاں نہ دو۔ اگر تم ان کو گالیاں دو گے تو وہ جواب میں اللہ کو نادانی میں گالی دیں گے۔ اللہ اکبر۔ آج کیا ہو رہا؟ یہی تو ہو رہا ہے کہ مسلمان جذبات میں آتے ہیں، ان کو گالیاں بکتے ہیں، ان کو ذات کی گالی دیتے ہیں، اور وہ لوگ جواب میں ہمارے نبی کو گالی دیتے ہیں، وہ لوگ جواب میں اللہ کو گالی دیتے ہیں، وہ لوگ جواب میں ہمارے دین کو گالی دیتے ہیں، وہ لوگ جواب میں ہماری جتنی بھی عبادتیں اس کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، بطور مسلمان ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم گالی نہ دیں، اپنی زبان کو گندا نہ کرے۔ گالی دینے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے، گالی دینے والوں کو اللہ رب العالمین ناپسند کرتا، اور وہ بھی دین کے مسئلے میں، وہ بھی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مسئلے میں۔ ہرگز آپ کسی کو گالی نہ دیں، آپ حکمت عملی کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دفاع کریں۔ میں نے کہا نا کہ جس ذات کو اس کی زندگی میں گالیاں دی گئی، مارا گیا، پیٹا گیا، ستایا گیا، لیکن اس ذات نے کبھی گالیاں نہیں دی، کبھی بھی گالیاں نہیں دی، بلکہ ہمیشہ دعائیں دی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس طرح سے حکمت عملی کے ساتھ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دفاع کریں۔ تو میرے دوستو، پوری تقریر کا خلاصہ بحث یہ ہوا کہ آج حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ہندوستان سے مٹانے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے وقت میں ضروری ہے کہ ہم اور آپ عقل سے کام لیں اور اپنے دین پر بھی جمے رہیں اور اپنے ملک کے آئین کی بھی بات کریں، اس کے خلاف نہ جائے، ورنہ سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو آخر میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہم کو اور آپ کو اور ہندوستان کے جتنے بھی مسلمان ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، ان تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔